للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. حضرات سامعین گرامی، اپنے اساتذہ کرام کے درمیان اور اپنے بڑوں کے سامنے منبر رسول پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت کرنا یہ بہت مشکل کام بھی ہے اور نامناسب بھی ہے۔ میرا مقصد اڑائی میں حاضری دینا، مدرسے کے احوال و قوائف کے بارے میں جاننا اور آپ جیسے اپنے متعلقین کے ساتھ کچھ پل گزارنا تھا۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ جمعہ کے موقع پر میں اپنی کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم۔ اور کسی شاعر نے اپنے شاعری انداز میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے دینی بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم دوچار ہیں اور جن حالات کا ہر وقت ہم رونا روتے ہیں، اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہر جگہ، ہر دور میں، ہر مشکل گھڑی میں قرآن مقدس کے ذریعے سے ہماری بہترین رہنمائی کی ہے۔ ہماری کوئی ایسی مشکل نہیں جو قرآن مقدس کے احکامات و ہدایات کے ذریعے دور نہ ہو سکے۔ ہماری کوئی ایسی بیماری نہیں جس کو یہ نسخہ کیمیا دور نہ کر سکے۔ لیکن المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ قرآن مقدس کے ساتھ ہمارا ربط و ضبط رہا ہی نہیں۔ قرآن ہمارے لیے ایک اجنبی کتاب ہے، گو قرآن ہمارے بہت قریب ہے، ہم قرآن کے بہت قریب ہیں۔ قرآن ہمارے گھروں کے طاقوں میں سجا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہمارے موبائلوں میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن سے ہمارا تعلق برائے نام بھی نہیں۔
جس طرح کسی مجنون اور دیوانی کی جیب میں آپ سونے کی اشرفی ڈال دو، چونکہ وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، وہ ذہنی توازن اپنا کھو بیٹھا ہے، اس کے جیب میں سونے کی اشرفی پڑی ہے، مگر وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ میری جیب میں کتنی بڑی دولت پڑی ہوئی ہے۔ آج کا بیمار مسلمان دیوانگی کی اس حالت میں ہے، احکام شریعت اس کے پاس ہے، قرآنی انوارات و برکات اس کے پاس ہے، قرآن کی رہبری اور رہنمائی اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے مسائل سے پریشان تو ہے، لیکن اس کے حل کے لیے قرآن سے رابطہ قائم نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روح بزوال ہوتے ہی جا رہے ہیں، ہوتے ہی جا رہے ہیں، اور اس روح بزوال ہونے کا رونا ہم روتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی حدیث فرماتے ہیں کہ جو شخص حالات کا رونا روتا رہے اور شکوہ ہی کرتا رہے، وہ کبھی بھی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ شکوے اور شکایتوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، رونے اور دھونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، برائیوں کو موضوع بحث بنانے سے برائیاں ختم نہیں ہوتی۔ سماج کی اصلاح کیسے ہو، فرد کی اصلاح کیسے ہو، گھر کی اصلاح کیسے ہو، معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، نوجوانوں میں دین کیسے آئے، بچوں میں دین کا جذبہ کیسے آئے، بچیوں میں حیا کیسے آئے، اس کے لیے قرآن پاک نے ایک فارمولہ بتایا، ایک نسخہ بتایا کہ جب تک کہ تم اپنے اندر طلب پیدا نہیں کرو گے، تڑپ پیدا نہیں کرو گے، حسرت پیدا نہیں کرو گے، کوششیں شروع نہیں کرو گے، عملی جدوجہد شروع نہیں کرو گے، کچھ کرنے کے لیے اپنے قدم نہیں بڑھاؤ گے، اس وقت تک اللہ ہی تمہارا ساتھ دینے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے انسانوں، پہل تمہیں کرنی پڑے گی، قدم تمہیں بڑھانا پڑے گا، ہاتھ تمہیں اٹھانے پڑیں گے، کوششیں تمہیں کرنی پڑیں گی، اللہ سے تمہیں مانگنا پڑے گا، کھڑا تمہیں ہونا پڑے گا۔ جب تم کھڑے ہو جاؤ گے، جب تم چلنا شروع کر دو گے، جب تم عملی اقدام اٹھانا شروع کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ چونکہ ہمارا معاشرہ اس وقت برائیوں کی لپیٹ میں ہے، اور یہ رونا روتے روتے مولوی بھی تھک گیا، اور یہ رونا سنتے سنتے عوام بھی تھک گئی، لیکن حل تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک انسان ڈاکٹر کو چیک اپ تو کروا لے، نسخہ بھی لکھوا لے، لیکن وہ دکان سے دوائی خریدنے کی زحمت گوارا نہ کرے، اور پھر لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف کو پیش کر کے گلہ شکوہ کرے، اپنی بیماری کو بیان کرے، اس سے بڑا نادان و بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔
کم و بیش یہی حال آج ہمارے معاشرے کا ہے. جہاں 4 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ہم اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی تباہی کا ذمہ دار دوسروں کو گردانتے ہیں. اسے اردو میں کہا جاتا ہے مزاج خود فریبی. مزاج خود فریبی کہ جب انسان کاہلی کا شکار ہو جائے، سستی کا شکار ہو جائے، خود فریبی کا شکار ہو جائے، پھر وہ اپنے قصوروں کو دوسروں کے ذمہ مڑتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، دوسرا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اللہ صرف اسی قوم کی مدد کرتے ہیں، اللہ صرف اسی قوم کے حالات تبدیل کرتے ہیں جس قوم کے اندر حالات کے بدلنے کا جذبہ ہو، ہمت ہو اور جرأت ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام جو خاتم النبیین ہے، جو سرور کائنات ہے، سرور کونین ہے، جو تاجدار عرب و عجم ہے، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی اور بالخصوص 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے 23 سالہ زندگی جس قربانی، جس جد و جہد سے بھری ہے، کیا اس کا مطالعہ ہے ہمیں؟ کیا اس کا علم ہے ہمیں؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ مجھ اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنی تکالیف پہنچائی گئی کہ تمام انبیاء کے تکالیف کو اگر جمع کیا جائے تو مجھ اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے زیادہ تکالیف پہنچائی گئی. جس ذات اقدس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اظہار محبت کرتے ہیں، کیا ہمیں کبھی خیال آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین کی آبیاری کے لیے کیا کیا تکالیف اٹھائیں؟ اور بحیثیت امتی ہمارا آج کیا کردار ہے؟ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی قلب مبارک کو تکالیف پہنچائی ہیں. ہمارا معاملہ نافرمانی کا، بغاوت کا، سرکشی کا، یہود و نصارہ کی اتباع کرنے کا، ان کی دیوانگی پر مر مٹنے کا، اور اسلام کے نظریات سے، عقائد سے، اسلام کی تہذیب سے، اسلام کی وراثت سے، اسلام کی شناخت سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمارے ارد گرد کے حالات کیا ہے؟ روزمرہ کے واقعات کیا ہیں؟ آئے دن کیسی خبریں سننے کو ملتی ہیں؟ یا دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، رواداری کے اعتبار سے، اخوت اور محبت اور مربت کے اعتبار سے، باہمی حقوق کے اعتبار سے، چاہے وہ حقوق ماں باپ کے ہوں، چاہے میاں بیوی کے ہوں، چاہے وہ برادری رشتہ داروں کے ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے ہوں، چاہے وہ سماج کے غربا، یتیموں اور بیواؤں مسکینوں کے ہوں، آج ہمارا حال یہ ہے ہم سب کے حقوق کو سلب کیے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں میں فسادات ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اپنے بڑوں کی توہین اور گستاخیاں ہیں، آپسی بغض و حسد ہے. جس سماج میں یہ ساری برائیاں ہوں وہ سماج کبھی بھی اللہ
کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسیں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی، آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی، اور چاہے وہ حقوق اللہ ہوں، چاہے وہ حقوق العباد ہوں، ہر معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنی ہوگی، اور اس کی شروعات اپنی ذات سے کرنی ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جب تم 4 چیزوں کو اپنے اندر دیکھو، اپنے معاشرے اور سماج میں دیکھو، اس وقت صرف اپنی فکر کرو، اپنی ذات کی فکر کرنا شروع کر دو۔ پہلی چیز کہ مال اور دولت کی محبت کی کثرت جب تم دیکھو، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ حرام اور حلال دونوں طریقے سے مال جمع کر رہے ہیں، مال ان کی خدائی ہے، مال ان کا رسالت ہے، مال ان کی ولایت ہے، ان کا جینا مرنا مال ہے، فرمایا جب تم مال و دولت کی محبت کا غلبہ دیکھو، اس وقت یکسوئی کے ساتھ گوشہ نشین ہو کر صرف اپنی فکر کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ جب تم نفسانی خواہشات کا اتباع دیکھو کہ لوگ احکام شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین کو چھوڑ رہے ہیں اور نفس کی اتباع کر رہے ہیں، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، زندگی ہو یا موت ہو، شادی ہو یا بیاہ ہو، ہر جگہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بدعات بھی کی جا رہی ہوں، رسومات بھی کی جا رہی ہوں، ہر وہ کام کیا جا رہا ہو جس کا اسلام سے اور اسلام کی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرمایا ایسے وقت میں بھی تم دنیا کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں، ہمارے اکثر نعوذ باللہ من ذالک جملہ سنا جاتا ہے، اور جی کس نے دیکھی آخرت، کس نے دیکھی موت، کس نے دیکھی قبر، یہ زندگی ہے عیش اڑا لو۔ دوستو دیکھتے دیکھتے ہم نے اپنی جوانی ڈھلتی دیکھی، دیکھتے دیکھتے ہم نے جوانوں کو قبر میں جاتے دیکھا، دیکھتے دیکھتے ہم نے پہلوانوں کی جوانی اور پہلوانی اجڑتے دیکھی۔ دوستو کیا کیا عبرتناک واقعات دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہوتے، کیا کیا نہیں ہوتا دن رات ہمارے سامنے، لیکن ہم پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم پھر بھی اللہ کی الوہیت کو، خدا کی خدائی کو نہیں سمجھتے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ جب ہر آدمی اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنے لگے کہ میں نے جو کہہ دیا بس صحیح ہے، دوسرے کی رائے کا وہ احترام نہ کرے، فرمایا ایسے وقت میں بھی گوشہ نشین ہو جاؤ اور اپنی فکر کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر ارشاد جو ہے وہ حکمت بھرا ہے، جہاں اللہ کے نبی کی ہر حدیث عمل کے لیے دعوت دیتی ہے، وہاں وہی حدیث اجتماعی اعتبار سے بھی امت کو ایک پیغام بھی دیتی ہے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا ان 4 حالات میں جب تم اپنی فکر شروع کرو گے، اپنی فکر کے ذریعے فرد کی اصلاح ہوگی، اور جب فرد کی اصلاح ہوگی تو سوچو معاشرے کی اصلاح شروع ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات بتائی، چونکہ مجھے آپ کی فکر، آپ کو مجھے فکر، اور یہ طریقہ غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مجھے میری فکر، آپ کو آپ کی فکر۔ جب میں اپنی فکر کروں گا، آپ اپنی فکر کریں گے تو معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ جب بیٹھے او جی
بڑا مسلمان جو ہے وہ چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بھئی کون مسلمان؟ اور جی مسلمان دھوکہ دیتا ہے، کون مسلمان؟ اور جی مسلمان غلط کام کرتا ہے، کون مسلمان؟ تو سارے عیب گناتے وقت انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور یہ اس خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا کے خود بچنے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے